باشعور بنایا اور اتنا باشعور بنایا کہ ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا، سونے کا، جاگنے کا، کھانے اور پینے کا، مجلس میں بیٹھنے کا، بات چیت کا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، نماز کی ادائیگی کا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جیسے ایک باپ اپنے بچے کو، ایک ماں اپنے بچے کو قضائے حاجت کا طریقہ بتاتی ہے، اتنے زیادہ پیارے اور محبتوں سے بھرے ہوئے پیغمبر نے ہمیں وہ طریقے بھی بتلائے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بیٹے، ماں اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹے قضائے حاجت کیسے کرنی ہے۔ اس قدر پیار بھرے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ برداشت
اور غصے کو پینے کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائے میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں مجھے پریشانی نہ ہو، آخرت میں کامیابی مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ وہ صحابی پھر سوال کرتا ہے، کہتا ہے اے پیغمبر کوئی ایسی بات بتائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابی لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ فردد مرارا، اس نے بار بار یہ بات پوچھی، آپ نے بار بار یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا غصہ نہیں کرنا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی کل ایک بہت ہی بڑا پرسوں سانحہ ہوا پورے والے میں، دو بھائیوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، وہ ایک نے مارا، دوسرے نے خود اپنے آپ کو گولی مار لی۔ وجہ کیا ہے؟ صبر نہیں، برداشت نہیں، دین کی تعلیم نہیں، پیارے پیغمبر کے فرامین سے پشت پناہی ہے۔ ہم نے پسے پشت ڈالی ہوئی ہیں وہ تعلیمات جس میں کامیابی کے راز ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھی بات، کامیاب بات، بھلائی کی بات اور برائی کی بات، یہ دونوں ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں غلط بلا رہا ہے، تمہیں کوئی غصے سے بلا رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے جواب دو۔ غلط جواب، غلط بات کا جواب اچھے انداز سے دے دو، کیا ہوگا پھر؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میرے بھائیوں، اس اتنی سی بات کی برکت پتہ کیا ہے؟ کوئی بڑا ہی چودھری بن کے چلا آ رہا ہے، بڑا ہی متکبر بن کے چلا آ رہا ہے، بڑی ہی شان و شوکت میں چلا آ رہا ہے، تمہیں ڈانٹنے اور تمہیں ڈپنے کے لیے آ رہا ہے، لو اتنی سی بات کہنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنی کیسے ہے؟ صبر کر کے، برداشت کر کے، آگے سے احترام سے جواب دے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اتنی سی بات کی برکت پتہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ وہ جو تمہارا جانی دشمن تھا، جو تمہارے خون کا پیاسا تھا، کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے، وہ تمہارا تابعدار بن جائے۔ صرف اتنی سی بات، آگے سے قوت برداشت اتنی پیدا کر لو اپنے اندر کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو گالی کا جواب گالی نہ دو۔ مکے والوں نے جب ستایا، مکے والوں نے جب مخالفت کی تو آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اور مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، اب میں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں۔ 40 سال کے بعد میرا 40 سالہ کیریئر عمر کا دیکھو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات عہدی کی، کبھی کسی کو میں نے بری بات سے آواز پکاری، کبھی کسی کے ساتھ غلط بیانی کی۔ میرے بھائیوں 40 سال تک آپ نے عمر گزاری،
اور 40 سال کے بعد نبوت کا جب اعلان کیا تو اپنی عمر پیش کی، اپنی عمر کا کردار پیش کیا کہ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات بتا دے کبھی کسی کے ساتھ میں نے بد کلامی کی ہو، کبھی اپنی زبان سے میں نے جھوٹ بولا ہو، جب میں نے بندوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا، جب میں بندوں سے غلط بیانی نہیں کی، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیسے غلط بیانی کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تبّت لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ۔ پیارے پیغمبر کو کہا میرے بھائیوں، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھلواؤں گا، جنت کے سردار آپ کے آنے سے پہلے نہ آدم علیہ السلام جنت کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں، نہ نوح علیہ السلام، نہ ادریس علیہ السلام، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ جنت کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے چودھری بڑے بڑے فنکار کھڑے ہیں، اور آپ کا سگا چاچا ابو لہب یہ بات کہتا ہے تبّت لک یا محمد، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ۔ تو پیارے پیغمبر نے آگے سے کھری کھری سنا دی تھی، آگے سے اس کو ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت جب بدلہ لیتے ہیں تو وہ بدلہ بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ آپ نے صبر کیا، اور صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب۔ یہ یدا جو ہے نا، یدا یہ تثنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیرے ہاتھ ٹوٹے دونوں، بیڑا غرق ہو جائے تمہارا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، میرے پیغمبر کو ایسی بات کہنے والے، میرے پیغمبر کو ایسی بات کہنے والے، تیرے تو نہ مال کام آئے گا نہ تیرے اعمال کام آئیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، سب کچھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جواب کون دے دیا؟ ہستی اللہ نے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لیے، نکارے اور بےہودہ اور متکبرین کے لیے کافی ہے۔ اے ہم اور آپ اور میں کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر سارے اللہ کے ہیں۔ نمرود کا حال جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ناک کے رستے دماغ میں داخل ہو گیا، اس کا تکبر ٹوٹا، جوتے مروائے پھر اس کو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے اندر صبر پیدا کرو، صبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا بن جائے گا دوست، جگری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لوگوں نے کہا، غیرت دلائی، وہ کہنے لگے میں تلوار اٹھا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، جب دربار رسالت نبوی کے بالکل قریب ہیں تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھے ہیں، کہنے لگے عمر اگر کوئی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر عمر کا ارادہ برا ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن اتار دیں گے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کلمہ ہی پڑھا ہے۔ جتنے بھی دشمن تھے حضور پاک کو نعوذ باللہ مجنون کہنے والے بھی موجود تھے، نعوذ باللہ دیوانہ کہنے والے بھی موجود تھے۔ ہم میں سے کسی کو بازار میں کہہ کے دیکھ لے مجنون، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما انت بربک ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیغمبر اللہ کی نعمت تیرے اوپر اتنی تم مجنون نہیں ہے۔ یہ مکے والے جیسے مرضی کہہ رہے ہیں کافر، تو مجنون نہیں، تو کاہن نہیں ہے، تو جادوگر نہیں ہے، یہ جیسے مرضی بولتے رہے، لیکن آگے سے اب تاریخ گواہ ہے، پیارے پیغمبر کی احادیث گواہ ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ پیغمبر جس نے ہمیں سارے طریقے بتلائے، یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہو تو اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی تم سے غلط بیانی کر رہا ہے، تمہاری کوئی عزتوں کو اچھال رہا ہے، تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے آگے سے رویہ اختیار کرنا ہے۔ ضماد ازدی بہت بڑا حکیم، یہ مکے کے اندر آ گیا اور آ کے تو اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو آ جائے۔ ازد قبیلے کا بڑا حکیم، تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایک بندہ ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کی باتیں ذرا سن لیں اور اس کا علاج کریں، اس کے اوپر کوئی ہے مسئلہ۔ تو حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ قوم والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے، آپ کی باتیں ان کو پسند نہیں ہیں، تو آپ ان قوم والوں کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یقین کریں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا کس نے کہا تمہیں بتاؤ گا، وہ کون سا چودھری فن کا اس کی ساری ہسٹری میں بتاتا ہوں، وہ فلاں نے کہا ہاں فلاں تو ایسا ہے، فلاں نے کہا فلاں ایسا ہے، نہیں میرے بھائی، آپ نے وہ بات پیش کی جو سب کو پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ باتیں پیش کی تو ضماد ازدی کہتا ہے ایک بار پھر پڑھے، ایک بار پھر پڑھے۔ آپ نے پھر پڑھا، وہ کہتا ہے جی پھر پڑھے، بعد میں کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول سے۔ میرے بھائیوں، وہ ایک اکلڑی جان سی جیتا دشمن سارا جہان سی، مٹھی سچی گالت مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان پہ چھا گیا۔ یعنی ہمارا جو ہے وہ نظریہ یہ کہ میرے خلاف بات کرنے والا جائے گا کدھر، عدم برداشت ختم ہوا ہے تو یہ لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، برداشت پتہ کون کرتا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت صبر رکھی ہوئی ہے۔ کسی میرے بھائیوں، نفل پڑھنا، نماز پڑھتے رہنا یہ آسان ہے، مسلسل نماز میں رہنا آسان ہے، مسلسل اللہ کے ذکر میں رہنا آسان ہے۔ اگر تو بات کر دے غلط، اس کو جب تک جواب نہ دے یہ مشکل ہے۔ اس پہ صبر کرنا یہ بہادری ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے سے آقا
تم میں سے بہادر کون ہے؟ کہتے ہیں جو جری اور بہادر ہو، جو کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ فرمایا تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، تم میں سے بہادر وہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو اور اس وقت صبر کر لے، وہ بہادر ہے۔ اپنی بات کو نیچے کر لے اور اللہ کے فرمان کو اوپر کر لے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ جس کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرماتے ہیں نا، اس کے اندر یہ قوت برداشت آتی ہے۔ اور اس کا حل بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا حل بھی بتایا ہے کہ جب شدید غصہ آئے، شدید ناراضگی ہو، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان تمہیں چونکا دے نا، چونکا، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، شیطان جنوں میں سے بھی ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان تمہیں چونکا دے نا، چونکا کیا کہ تیرے جیسا بہادر کوئی ہے نہیں، تیرے جیسا کوئی ہے ایسا نہیں، جب ایسا کوئی شیطان چونکا دے پھر کیا کرنے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ شیطان لڑائی کروانے والا کیا کرنا؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لینی۔ کیا پڑھنا؟ شدید غصے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھنا ہے۔ کتنی حرفی بات ہے؟ چند حرفی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقین کریں پڑھتے جائیں بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا جائے گا، کسی گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل کی دھڑکن بھی صحیح ہو جائے گی، دماغ کی شریانیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی بدلے کی آگ نہیں رکھے گی آج اپنے دل کے اندر۔ کہتا یار میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھ جائے گی۔ شیطان آگ سے پیدا ہوئے اور یہ آگ لگاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان چونکا دے کیا کہنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں غصہ آیا ہو تو وضو کر لینا ہے، وضو کرو گے غصہ، آگ کو پانی بجھاتا ہے تو غصہ مر جائے، با وضو ہو جانا ہے۔ غصہ آیا ہو تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہوگی، پھر اس کے فوراً بعد تمہارے اندر سے جو غصہ، کفر، عناد، بغض نکلے گا تو پھر تم بھائی انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں سگے بھائی کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ دین کی تعلیم سے دوری ہے، عدم برداشت اور صبر کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے صبر کرنے کی اور نماز ادا کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔